جیسا کہ ابھی فضیلت الشیخ عبدالصمد صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ آئندہ اتوار اور اس کے بعد کا اتوار دونوں کلاسز انشاءاللہ رمضان سے متعلق رہیں گی. اس کا پورا شیڈول آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت جلد آ جائیں گا انشاءاللہ. آج حسب معمول جو جنرل کلاس ہماری جیسا پہلے ہوا کرتی تھی اسی طرح آج کلاس ہوگی. تفسیر میں ہم سورہ ہود پڑھ رہے تھے اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ اس میں کئی قوموں کا ذکر آیا ہے، لیکن بالخصوص اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا. حالانکہ اس میں نوح علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ آیا اور اسی طرح قوم صالح کا بھی آیا ہے، آنے والا ہے، اور قوم شعیب کا اور فرعون وغیرہ کا. لیکن اس صورت کو، جبکہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں ایک صورت سورہ نوح سے بھی ہے، اور سورہ اعراف ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قوموں کا وہاں بھی تفصیلاً ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر اس صورت کا نام سورہ ہود اسی آنے والی آیات سے لیا گیا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. قوم عاد، یہ قوم جس کی طرف نبی علیہ السلام ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ کون سی قوم تھی؟ قوم عاد تھی. اس قوم کا نام عاد ہے. اللہ نے کیا ذکر کیا کہ ہم نے عاد کی طرف ہود کو، جو کہ ان کے بھائی ہیں، نبی بنا کر بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہودا یہاں پر مفعول ہو کر منصوب ہے، یعنی بعثنا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا یا ارسلنا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ ہم نے رسول بنا کر بھیجا عاد کی طرف. کس کو؟ اخاہم، عاد کے بھائی. قوم عاد ہی کا ایک فرد، الگ سے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ان تمام نبیوں کو اسی قوم اور اس قوم کی بولی جانے والی زبان میں ہی بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیوں؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لهم. اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر رسول کو، جس رسول کو بھی ہم نے بھیجا، اس قوم کی زبان جاننے والوں میں سے ہی بھیجا تاکہ اللہ کے احکام کو کھول کھول کر بیان کرے، ایکسپلین کر سکے، پھر الگ سے ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہ پڑے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں کسی بھی نبی کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا، فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا. قرآن مجید میں سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح سورہ فرقان میں بھی ہے کہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے پاس نبی بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے. تو اللہ نے کہا کہ اگر فرشتے کو بھیجا جاتا تو تم یہ اعتراض کرتے کہ اس کی حاجتیں الگ ہے، ہماری حاجتیں الگ ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، ہم کھانے پینے والے ہیں، اور مختلف جو ضروریات زندگی ہیں انسان کی وہ الگ ہیں اور فرشتوں کی الگ ہیں. تو یہ دونوں میں آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ نہیں ہو رہا ہے، تعلقات دونوں کے ایک جیسے نہیں ہیں، اور ان کی زندگی اور ان کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا. اور لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اخاہم، ان کے بھائی کو، الگ نہیں تھا. نبی اسی قوم کا ایک فرد ہوا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. دیکھو آگے لفظ آ رہا ہے، قال یا قومی، کہا اے میری قوم کے لوگوں. میری قوم کے لوگوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر قوم کے لوگ، غیر قوم، ہماری قوم نہیں.
یہ تفریق غائن کا لفظ استعمال کرنا یا غیر کا لفظ استعمال کرنا دعوتی پہلو سے درست نہیں ہے. تفریق بتانے کے لیے اور الگ الگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن دعوتی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے، دعوت دینا ہے، یہ قوم کو ہم کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تو ہمیں انہیں سب سے پہلے اپنا بنانا پڑے گا. یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، رسول نے کہا تھا اپنی قوم کو خطاب کر کے. اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، یا ابتی، اے میرے ابا جان، پیار سے، محبت سے. مدعو کو جھڑکیاں دینا، گالی دینا، چیخنا، چلانا اور چچورا پن کرنا. آج ہمارے ایک بہت بڑے دائی ہیں، سوشل میڈیا پہ دعوت کا کام کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہیں. سوشل میڈیا پہ دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسلام سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، اسلام سے دور بھگاتے ہیں لوگوں کو، اور آخر میں بول دیتے ہیں آؤ ایک رب ایشور اللہ کی طرف فلاں. یہ طریقہ نہیں ہے دعوت دینے کا. پہلے گالی دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا آخر میں ایک جملہ بول دی آؤ ایک رب اللہ ایشور کی طرف. تو یہ دعوت نہیں ہے، دعوت کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور نبیوں نے کوئی اس طرح کی دعوت نہیں دی ہے. گالی گلوچ، چیخ پکار، یہ غلط طریقہ ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنے میں بیڑا اٹھا رکھا ہے اور اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے آج غیر قوم، اب تفریق کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ غیر قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا عالم ایسا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں ان کا عالم ایسا ہے تو پھر ان کے جاہل لوگ کیسے ہوں گے. اب یہ عالم بن کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے. اب حد تو یہ ہو گئی ہے کہ صاحب اب دعوت کا پہلو تو پہلے آتا نہیں، پھر اوپر سے اب جو ہے خطبے دینا بھی شروع کر دیے، جمعہ کے خطبے میں بھی آ گئے، ممبر پر بھی چڑھ گئے ہیں صاحب. تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ نہ قرآن پڑھنے آتا، نہ قرآن دیکھ کر صحیح سمجھ کر پڑھنے آتا، نہ ترجمہ آتا، کچھ بھی نہیں آتا. بس آتا تو کیا ایک چیخ پکار آتا. تو یہاں دیکھیے نبیوں کا طریقہ دعوت کیا ہے. یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، پہلے اللہ کی دعوت کی طرف بلانا. پہلے وہ کیا صاحب کیا کرتے ہیں، پکار پکار کے، چیخ چیخ کے، بدنام کر کے اسلام کو، مسلمانوں کو، آخر میں بولتے آؤ ایک رب اللہ ایشور کی طرف. یہاں نبیوں کا طریقہ کیا ہے، اعبدوا اللہ، اللہ کی طرف بلانے کا طریقہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ لیں جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر جب آپ کو حکم ملا کہ اب آپ علی اعلان دعوت دیجیے، 3 سال تک چھپ چھپ کر دعوت دی. 3 سال کے بعد پرمیشن مل گیا کہ اب جاؤ سب کے سامنے دعوت دے دو. آپ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے یہی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلے ان کو برا بھلا نہیں کہا، تمہارے اندر چور ہے، تمہارے اندر شرابی ہے، تمہارے اندر کبابی ہے، تمہارے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے، تم لوگ ایسے، تم لوگ ویسے. کوئی سنے گا بات؟ کوئی قریب آئے گا جوتے مار کے بھگائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کتنا پیارا انداز. پہلے آپ مثال دے رہے ہیں کہ میری مثال ایسی، میں یہاں ٹھہر کر آپ کو بول رہا ہوں کہ پیچھے سے کوئی حملہ کرنے والا ہے، مانو گے؟ کہا مانو گے. تو کہا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میری بات کو مانو. جہنم کا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو میری بات نہیں مانتے ہیں. اللہ کی عبادت کرو، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ دعوت، یہ پیاری دعوت. یہ دعوت کو بھی ایک انہی کے چچا نے، ابو لہب نے کیا کیا تھا، وہاں سب کے سامنے اعتراض کر کے لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کر دیا تھا. تو یہ جو طریقہ ہے نبیوں کا طریقہ دعوت کے میدان میں، نبیوں کے وارث، انبیاء کے وارث کس کو بنا اللہ تعالیٰ نے؟ علماء کو. یہ غیر عالم لوگ آئیں گے تو دین کا اسی طرح مذاق اڑایا جائے گا، یا دین کے نام پر کھلواڑ ہوگا، اور دین کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ لوگ آئیں گے. جو آدمی پرفیکٹ ڈرائیور نہ ہو وہ گاڑی نہیں چلا سکتا ہے، ٹھوک دے گا کہیں بھی، وہ لگا دے گا اور اس میں بیٹھے سارے لوگوں کا نقصان ہوگا. تو ڈرائیور کی سیٹ پر پرفیکٹ ڈرائیور کو، لائسنس یافتہ جس کے پاس لائسنس ہے اسی کو بٹھایا جاتا ہے، ہر ایرے غیرے کو نہیں بٹھایا جاتا ہے. لیکن یہاں ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہر ایرے غیرے کے نام پہ جو ہے نا دین کا ٹھیکہ دے رکھا ہے، اور ان لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے آگے بڑھا رہے ہیں. خدا را ان لوگوں کو پیچھے ہٹائیے، ان لوگوں کو ممبر نہ دیجیے.
ان لوگوں کو جو میڈیا میں چیخ پکار کر کے اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں وہاں سے ہٹائیے ان کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبود برحق کا ترجمہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے معبود تو تھے ان کے پاس، ان کے اپنے معبود تھے ان کے پاس. آلہتنا، ہمارے معبود ہیں ہمارے پاس. تو کہا برحق معبود، سچا معبود. سچا کہاں سے لا رہے ہیں ہم؟ جو عبادت کا حقدار ہے. عبادت کا حقدار کون ہے؟ جس نے پیدا کیا وہ عبادت کا حقدار ہے، یا جو نہیں پیدا کیا وہ عبادت کا حقدار ہے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا یخلقون شیئا، یہ لوگ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب پیدا کیے گئے ہیں اللہ نے کہا، اس میں تین طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو دنیا میں آئے اور چلے گئے، دوسرے وہ ہیں جو دنیا میں آئے اور زندہ ہیں، زندہ لوگوں کی عبادت بھی کی جاتی ہے، اور تیسرے وہ ہیں جو نبی بنا کر نہیں آئے، ولی یا نبی یا فرشتے یا جس کو بھی لوگ جن کا ایک مقام تھا، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے اپنی نیکی کے ساتھ زندگی گزاری، انہوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. اور دوسرا اور آگے بڑھ کر ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بھی قرار دے لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہ جو اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، یہ معبودان باطلہ ہیں. معبودان باطلہ چاہے وہ نبی ہوں، ولی ہوں، فرشتہ ہوں، کوئی بھی ہو، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ معبود باطل، وہ باطل معبود، حقیقی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون. آگے کیا کہا؟ ان انتم الا مفترون، تم لوگ تو صرف جھوٹ بولتے ہو. لفظی ترجمہ جھوٹ، مفتر افطرا پردازی، بہتان لگانا، جھوٹ بولنا. اللہ پر جھوٹ بولتے ہو، یعنی اللہ نے تو کسی کو معبود بنانے کا حکم نہیں دیا، لیکن تم بناتے ہو. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو جب مصیبت آتی تب پکارتے تھے، خالص فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ نے جو حکم ہر وقت کے لیے دیا، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی ڈگمگانے لگتی، تب کیا کرتے؟ اللہ کو خالص پکارتے. اور آج کا مسلمان اس زمانے کے مشرک سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کا مشرک مصیبت میں کم از کم ایک اللہ کو پکارتا تھا، اور آج کا مسلمان مصیبت میں ہی اللہ کو نہیں پکارتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے. پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. وہ مشرک تھے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، دعوت نہ ماننے پر ہجرت کرنا پڑا، پھر وہاں سے ان کے خلاف جنگیں ہوئی، جنگوں میں ان کا قتل و قتال ہوا. وہ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن دوسروں کو شریک کرتے تھے. اور آج کا مسلمان ہے جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کسی بھی وقت نہیں مانتا ہے، پھر بھی مسلمان ہے. اللہ اکبر. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگو. دیکھو پھر دوبارہ کیا لفظ استعمال کیا؟ اے میری قوم کے لوگو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں یہ جو دعوت کا کام کر رہا ہوں، تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی پیسہ نہیں مانگتا. لا اسألکم، میں نہیں مانگ رہا ہوں تم سے، علیہ اجرا، اس کام پر کہ بھائی میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، مجھے کچھ دو، میری تنخواہ مقرر کرو. نہیں، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر، میری اس محنت کا بدلہ دینے والا تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اللہ اکبر. اس میں بھی دعوت کا پہلو، دعوت دونوں ناحیے سے دے رہے ہیں. ایک تو پہلے اللہ کی طرف دعوت دے دیے، پھر اس کے بعد کہا کہ تم سے میں اجرت نہیں مانگتا. پھر اجرت کون دے رہا ہے تم کو؟ کیوں کر رہے کام؟ کس کے لیے کر رہے ہو؟ جس نے پیدا کیا وہ مجھے بدلہ دینے والا ہے. فطرانی، فاطر کس کو کہتے ہیں؟ فرسٹ ٹائم پیدا کرنے والا. فاطر فرسٹ ٹائم. فاطر السماوات والارض، اللہ تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. تو آسمان و زمین کو بغیر کسی پہلے سے
بنائے ہوئے ماڈل کے، کوئی ماڈل نہیں تھا پہلے سے، کوئی ڈیزائن نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے بنایا۔ الا علی الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا محنتانہ، میری اجرت، میرا پیسہ، میرا ثواب مجھے دینے والا وہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ نہیں آتا؟ کیا میں تم سے پیسہ مانگ رہا ہوں، کھانا مانگ رہا ہوں، روزی مانگ رہا ہوں، عہدے مانگ رہا ہوں، کچھ مانگ رہا ہوں؟ کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر کیوں کر رہا ہوں یہ کام؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر؟ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے عہد لیا تھا، عہد الست کہتے ہیں اس کو، الست بربکم، ساری انسانیت سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں سب کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر جمع کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے، اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں پروردگار، تو ہمارا رب ہے۔ قالوا بلا وربنا، قسم کھا کر کہا تھا۔ تو اس عہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بھی ایک ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور اس نے اللہ سے عہد لیا ہے، اس نے بھی، کہ میں گمراہ کروں گا لوگوں کو، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آؤں گا، ان کی رگوں میں، خون کی رگوں میں دوڑوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا الا عبادک، بلکہ اسی نے خود کہا الا عبادک المخلصین، شیطان نے کہا کہ تیرے خالص بندوں کو چھوڑ کر سب کو گمراہ کروں گا، یعنی تو جس کو خالص کر لے، تو جس کو سلیکٹ کر لے۔ کون ہے وہ؟ اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ پر ایمان لانے والے بندے۔ اللہ نے کہا جا، تجھ کو لأملأن جہنم، کہ میں جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور تیری اتباع کرنے والوں سے، وممن تبعک منہم اجمعین، سب کو ملا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہاں بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبیوں کا جو طریقہ کار تھا دعوت دینے کا، سب سے پہلے تو ایک اللہ کی طرف بلانے، اور بلانے سے پہلے قوم کو اپنائیت کا واسطہ دینا کہ تم میری قوم کے لوگ ہو، تم مجھ سے الگ نہیں ہو، میں تمہاری قوم میں پلا بڑا ہوں، میں تمہارے ہی خاندان کا ہوں، میں کوئی الگ باہر سے آیا ہوا نہیں ہوں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ پہلا پیغام۔ دوسرا، کوئی اجرت کا سوال نہیں، دعوت دینے والا داعی مدعو سے کسی بھی طرح کی امید نہ لگائے، جس کو وہ دعوت دے رہا، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اس سے کوئی پیسہ لوں گا، اس سے کوئی اجرت لوں گا، یہ اگر اسلام پر آ جائے گا تو مجھے کچھ مل جائے گا، یہ سوچ نہیں رکھنا ہے، یہ سوچ کبھی بھی نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کیا کہا تھا؟ اگر یہ اسلام لا لے تو اسلام کا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ وہ جری تھے، بہادر تھے، اور ان کا ایک مقام تھا لوگوں میں۔ تو ایسے بڑے لوگ جن کی بات لوگوں میں مانی جاتی ہے، پہلے ایسے لوگوں کو دعوت بھی دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے حق میں دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی کی تھی، تو دعا بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے بارے میں۔ داعی کا کام ہے کہ دعوت دینے سے پہلے وہ خود عمل پیرا ہو اسلام کے ارکان پر، اور اس کے بعد تہجد کا اہتمام کرنے والا ہو، اور اس کے بعد مدعو قوم کو اپنی قوم کہے، غیر نہ کہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو دعوت سب سے پہلے اللہ کی طرف دے۔ یہاں بعض لوگ دعوت کا ایک طریقہ بدل دیے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دیگر کتابوں کے حوالے سے، قرآن پہلا حوالہ ہے اور سب سے مضبوط اور مدلل اور محفوظ حوالہ ہے، غیر محفوظ نہیں ہے، محفوظ ہے، اس کو چھوڑ کر دیگر کتابوں کے اشلوک پڑھنا، وہ رامائن یا مختلف کتابوں کے حوالے دینا، یہ دعوت کے طریقے میں درست نہیں ہے۔ بہتر طریقہ قرآن ہے، جو قرآن دلوں پر اثر کرتا ہے، قرآن کا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ آپ اشلوک پڑھنے سے کوئی جو نا مسلمان تھوڑی ہو جائے گا، وہ بولے گا یہ بھی تو وہی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی تو وہی پڑھ رہے ہیں، تو وہ نہیں آئے گا۔ اس کو قرآن اگر پڑھیں گے تو قرآن کی یہ تاثیر ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر اس کو پیوست کر دیتا ہے، دلوں پر بٹھا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اتنا اعتراض کرتے تھے، اتنا اللہ کے نبی کو ستاتے تھے، اتنا مسلمانوں کو سخت تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن جب کبھی قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہ غور سے سنتے تھے، چھپ چھپ کر سنتے تھے،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں شاید اس سے پہلے ہمارے درمیان یہ بات گزر چکی ہے، واللہ عالم، کہ ان کے پاس پڑوس کے لوگوں نے، وہ جب گھر میں عبادت کرتے تھے تو پاس پڑوس کی عورتیں، بچے سب گھر کے اطراف جمع ہو جاتے تھے. کیوں جمع ہوتے تھے؟ قرآن سننے کے لیے. حضرت ابوبکر کی اتنی پیاری آواز، اتنا بہترین انداز تھا کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، روتے جاتے تھے. تو قوم کے لوگوں کو ڈر لگ گیا، یہ کیا ہے بھائی، یہ تو ہماری قوم کی ہمارے درمیان رہ کر یہ اپنی عبادت اپنے گھر میں کر کے بھی ہم کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے وہاں سے نکل کر ہجرت کر کے جانا چاہا. ابن الدغنہ نام کا ایک شخص تھا، اس نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ نہیں چلیے آپ، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ دعوت کے میدان میں قرآن سب سے پہلے ہونا چاہیے، مقدم ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سب سے پہلے دعوت دینی چاہیے، اور قوم کو اپنائیت کا حوالہ اور واسطہ دینا چاہیے، انہیں اپنا بتانا چاہیے. انہیں گالی گلوچ کرنا، انہیں جھڑکنا، ان کے خامیوں کو اچھالنا، ان کی خرابیوں کو بیان کر کے آخر میں بولنا کیا ہو ایک رب اللہ ایشور کی طرف، یہ دعوت نہیں ہے. الٹا آپ اللہ کی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا نعوذ باللہ اللہ کے دین کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں. شروع کا جو انداز ہے ہرگز نہیں، یہ میرے نبی کا یا کسی بھی نبی کا انداز نہیں تھا. اس کے بعد پھر دیکھیے، پھر لفظ آ رہا ہے وَيَا قَوْمِ، تیسری مرتبہ قوم کو لفظ خطاب کر رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگو، اے میرے لوگو، استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو. توبہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑ دینا. توبہ کی تعریف آپ جانتے ہیں کہ توبہ النصوحہ، سچی توبہ کیا ہے کہ جو گناہ انسان کیا ہے اس کو چھوڑ دے اور اس پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور اگر کسی بندوں کے ساتھ کچھ گناہ ہوا ہے تو ان سے معافی مانگے. یہ ہے توبہ. تو کہا توبو الیہ، توبہ کرو. کیا فائدہ ہوگا؟ استغفار اور توبہ کا فائدہ دیکھیے، یہ سب کے لیے، اس قوم کے لیے نہیں تھا، سب کے لیے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے آسمان سے خوب بارش برسائے گا. مدرارا، خوب بارش، ایسی خوب بارش بھی نہیں کہ جو نقصان پہنچائے، کیونکہ آپ نے توبہ کی، استغفار کیا ہے. اس سے فائدہ مند بارش اللہ برسائے گا. کیسے پتا چلا فائدہ مند بارش؟ آگے کا لفظ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں مزید قوت دے گا. طاقت ہے تمہارے پاس، پیسہ ہے، اناج ہے، غلہ ہے، جسمانی قوت ہے، یہ ساری چیزوں میں مزید اللہ تعالیٰ اور طاقت پیدا کر دے گا. تم کمزور نہیں بنو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، تمہیں مضبوط بنائے گا. قوت چاہے وہ اجتماعی طور پر ویپنز کے ساتھ پوری قوم کے اوپر دھاک بٹھانے والی قوت ہو، یا انفرادی طور پر جسمانی قوت ہو، یا پھر مالی قوت ہو، یا معاشی قوت ہو، چاہے جو بھی قوت آپ لے لیں، اللہ تعالیٰ اس قوت میں اضافہ کرے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر پیٹ نہ پھیرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، تم دعوت قبول نہیں کر کے پیٹ پھیر کر اگر چلے جاؤ گے تو تم مجرم بن جاؤ گے، تم مجرم بن جاؤ گے. جرم ہے تمہارا یہ، اللہ کی دعوت کو قبول نہ کرنا یہ جرم ہے، گناہ ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی نے کیا کہا؟ استغفروا ربکم کا لفظ استعمال کیا. یہاں پر یہاں ان کے ساتھ استغفار کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ قوم کیا کرتی تھی کہ جسے استغفار کی ضرورت ہے؟ یہ قوم شرک کرتی تھی. آگے کا لفظ آ رہا ہے، نیچے کی آیت آ رہی ہے. یہ قوم شرک کرتی تھی، اور شرک اگر سچی توبہ سے کیا جائے تو شرک بھی معاف ہو سکتا ہے. توبہ نہ کی جائے، بڑے بڑے نیکیاں کر لی جائے، ساتھ میں شرک بھی کیا جائے تو پھر وہ بڑی بڑی نیکیاں کام نہیں آئیں گی. سچی توبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جانے چاہیے، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. کہا اللہ اکبر، کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کی عمارت کو
گرا دیتا ہے، اسے پوری طرح تہس نہس کر دیتا ہے. گناہ پورے کے پورے ختم ہو جاتے ہیں اسلام لانے سے، حج کرنے سے اور ہجرت کرنے سے. یہ تین کام ایسے ہیں جس سے گناہوں کی چاہے جتنی بڑی عمارت ہو، یعنی گناہ اتنے بھی زیادہ ہو جائے، آسمان کے کنارے تک بھی پہنچ جائے، لیکن اگر انسان اللہ سے توبہ کرے، وہ گناہ کرتا تھا تو گناہ چھوڑ دے، وہ مسلمان نہیں تھا مسلمان بن جائے، ہجرت کرنے کا وقت آئے ہجرت کر جائے. حج اگر اس نے کیا ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، حج اگر کر لے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب یہاں یہ قوم اس آیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قوم کو بارش کی ضرورت تھی، قوم کو غلے کی ضرورت تھی، مزید طاقت کی ان لوگوں کو ضرورت تھی. تو پھر کیا ہوا کہ اس قوم میں وہ چیز کی کمی ہو گئی، تو کہا کہ تم ایمان لاؤ، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا. یوسف علیہ السلام کی قوم کا بھی آپ گزشتہ مسجد میں جب درس ہوا تھا، آپ سورہ یوسف کی تفصیل آپ سن چکے ہیں، تفسیر بھی سن چکے ہیں، تفصیل بھی سن چکے ہیں. یوسف علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اس وقت بھی لوگ کئی ایک رب بنا رکھے تھے، کہا یہ الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے؟ جس کی تم عبادت کر رہے ہو سب کیا ہے؟ اسماء سمیتموہا، چند نام ہے جس کو تم نے رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیا، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے جس کو بھی تم پوج رہے ہو. اور اس وقت قحط سالی آئی، 7 سال تک بارش ہوئی، 7 سال کے بعد پھر قحط سالی آئی. تو یہ جو نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے قرآن مجید میں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، اس سے عبرت حاصل کی جائے. آج بھی آپ دیکھیں گے ہمارے اس دور میں جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کا اب تک کا سب سے مہنگا دور ہے. مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے کہ میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، واقعتاً مہنگائی بڑھ گئی ہے. کیوں بڑھی ہے مہنگائی؟ غلہ کم ہو گیا، کہیں بارشیں ہوئی تو اس قدر ہوئی کہ پوری تباہی ہو گئی، پورا اناج ضائع ہو گیا. کہیں پر بارش ہی نہیں ہوئی تو اناج ہی نہیں ہوگا. تو یہ جو بنیادی چیز ہے بارش، اللہ کی طرف سے باران رحمت اللہ تعالیٰ کب برساتا ہے؟ جب بندے اطاعت و فرما بردار. اب جو بارش برس رہی ہے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ بندوں کے اعمال نہیں ہیں، یہ چند بہائم ہے. لولا البہائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو شاید ہم پیاسے مر جاتے. چوپایوں کی وجہ سے، وہ بولتے نا یہ لوگ صدقے طفیل کا لفظ استعمال کرتے، حالانکہ لفظ درست نہیں ہے، مطلب ان کے طفیل میں ان کو مل جا رہا، جانوروں کے طفیل میں انسانوں کو مل جا رہا، انسانوں کے طفیل میں جانوروں کو نہیں مل رہا. یہ حالت ہے انسان پھر بھی. اور آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں معاشرے میں، قتل، خودکشی، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، ناپ تول میں کمی، کتنے جرائم ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، لکھتے جاؤ تو ختم نہیں ہوں گی. اتنے گناہ پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں ہے. مطلب ایک ساتھ اللہ تعالیٰ قوم کو ہلاک نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے. اور یہاں آپ دیکھیں پچھلی قوموں میں ایک ایک گناہ تھا، شرک تھا. آج ہماری قوم میں شرک بھی ہے لیکن پھر بھی بچی ہوئی ہے قوم. اور میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اتنا شرک نہیں تھا جتنا آج ہے، جس ایڈوانس لیول کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے. تو اللہ اکبر، پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے. اس مہلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ جو واقعات پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ہماری قوم جو ہمارے ساتھ رہتی بستی ہے ان تک دعوت پہنچائیں. کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم کے لوگ ہمارا دامن پکڑ کر اللہ کے پاس کہیں کہ یہ لوگوں نے ہم کو دعوت نہیں دی تھی. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ہے، یہ غیر ہے، یہ غیر ہے، کہہ کر ہم ان کو دور کر رہے ہیں. اور یہاں نبیوں کا طریقہ ہم کو یہ بتلایا جا رہا ہے، ان کو اپنے سے قریب لو، یا قومی یا قومی یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم. اور وہاں کہا کہ اخاہم، انہی کا ایک بھائی ہے، ہمارے بھائی بہن ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے ہی ہیں. ہم دیکھ کر ان سے کترانا، ان سے نفرت کرنا نہیں،
ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے معصوم لوگ ہیں جو نادان ہیں، اور نادانی کی وجہ سے یہ لوگ ہو سکتا ہے کل جہنم کا ایندھن بن جائیں. ہمیں انہیں جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے. ہم معمولی سی راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، تو ہم انسانیت کے ناطے جب کوئی مذہب کو دیکھے بغیر ہم اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ تو دنیا ہے، یہ تو عارضی تکلیف ہے، یہاں سے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن وہاں کیسے بچے گا؟ وہاں کون بچا پائے گا؟ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ فکر کرے کہ میری طرف سے کوئی ایک آدمی کلمہ پڑھ لے. کلمہ پڑھے نہیں بلکہ دین پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائے. بہت سے لوگ یہ بھی کام کر کے چھوڑ دیے، غیروں کو دعوت دی، اپنا بنائے، پھر اس کے بعد انہیں دور کر دیا، انہیں اپنے قریب لینے کے بجائے دور کر دی. کلمہ پڑھا کے چھوڑ دینا یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے. کلمہ پڑھا کے ان کی تربیت کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، ان کی اصلاح کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہمارے پاس کیا ہے، ایک پروگرام کر دیے، کلمہ پڑھا دیے، چھوڑ دیے. اب اس کے بعد اس کی ٹریننگ کون کرے گا؟ اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرائض، اسلام کے خلاف جو شکوک و شبہات اس کے دل میں، اس کو کون دور کرے گا؟ تو یہ چیزیں ضروری ہے. قالوا یا ہود. اب قوم کے لوگوں کا جواب سنیے. قوم کے لوگ کتنے بدبخت ہیں. اتنا پیار سے قوم کو بلایا جا رہا ہے، لیکن قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، ما جئتنا ببینہ، تم نے ہمارے سامنے کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آئے. یہ جھوٹ تھا ان کا. اصل میں کیا تھا؟ آج کانسپیرنسی یعنی بات کو پلٹا دینا، الٹا کر دینا، ایسا غتربوت اسے کہا جاتا ہے. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے سامنے والے پہ غلطی تھوپ دینا، الزام لگا دینا اس کے اوپر. تو یہاں پر انہوں نے یہی کیا، اور آج بھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف یہی ہو رہا ہے. مسلمانوں کو تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، مختلف نام جو دیے جا رہے ہیں. یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، پچھلے کئی قوموں کا طریقہ ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی کو خود آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا؟ شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، مختلف الفاظ سے آپ کو نوازا گیا. یہاں پر یہ قوم کہتی ہے کہ اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے. حالانکہ دلیل تھی، لیکن انکار کرنا تھا. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، آپ کی بات کی وجہ سے ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. صرف تمہاری بات میں آ کے ہم ہمارے معبودوں کو کیوں چھوڑے؟ نہیں چھوڑیں گے ہم لوگ. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، تاریکی اردو کا تاریکی نہیں ہے. تاریک وہ تاریکی ظلمت کو کہا تھا اردو میں. یہاں تاریکی یہ جو ہے نا جمع کا صیغہ ہے، یعنی ترک تعلق جسے کہا جاتا ہے، ترک، چھوڑ دینا. ہم ہمارے معبودوں کو، آلہتنا، دیکھیے اب یہاں پہ کیا کریں، ہمارے معبود. اس لیے میں نے شروع میں کیا ترجمہ کیا تھا؟ سچا معبود. تمہارا سچا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے تمہاری بات میں آ کر. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم آپ پر ایمان بھی نہیں لانے والے، اور ہم تم پر ایمان بھی نہیں لانے والے ہیں. إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں کی وجہ سے تم کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے. ہمارے معبودوں کو تم برا بھلا کہا. حالانکہ برا بھلا نہیں کہا انہوں نے، برا بھلا نہیں کہا. کہ یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے معبودوں کے بارے میں جو تم ہم کو متنفر کر رہے ہو، اس وجہ سے ہمارے معبودوں نے تمہارے دماغ میں کوئی بیماری ڈال دی، اور اس بیماری کا نتیجہ یہ ہے کہ تم یہ پاگل پاگل باتیں کر رہے ہو، یہ دیوانی باتیں کر رہے ہو، مجنون بن گئے ہو تم. قال، ہود علیہ السلام نے جواب دیا، انی اشہد اللہ، تم مجھے دیوانہ سمجھتے ہو، مجھے پاگل باتیں کر رہا سمجھتے ہو، مجھے بیمار سمجھتے ہو، تمہارے معبودوں کی بیماری لگ گئے سمجھتے ہو، ان کی نحوست یا ان کی کوئی آفت مجھے گھیر لی سمجھتے ہو. سنو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں. واشہدو، اور تم بھی گواہ رہو، انی بری، میں بری ہوں، مما تشرکون، تمہارے شرکا سے، جس کی تم
اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو اور اس کو اللہ کا حصہ مانتے ہو، اللہ کا بیٹا مانتے ہو، یا نعوذ باللہ اللہ کے اس کائنات میں ان کے تصرفات مانتے ہو، ان کے اختیارات مانتے ہو، میں ان تمام سے بری ہوں۔ سورہ کافرون آپ پڑھ لیجئے، کیا کہا؟ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ یہی ہے برات۔ ہمارے بعض دائی ایسے ہیں، اللہ ہدایت دے، جو دعوت دینا جانتے نہیں ہیں، بس نکل جاتے ہیں دعوت کے میدان میں، اور وہاں جا کر ان کے معبودان باطلہ کو مطلب نہ غلط بولتے ہیں نہ حق بولتے ہیں۔ یعنی ٹھیک ہے تم لوگ یہ کر رہے ہو، جیسے ہمارے پاس بعض مسلمان ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی تو عبادت کر رہے ہیں، سب اپنا اپنا ہے، سب جا کے ایک ہی جگہ ملے گا، سب ندی نالے ایک ہی دریا میں گریں گے، سارے راستے ایک ہی جگہ جاتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ پہلے آپ اللہ کا تعارف پیش کریں گے، اس کے بعد ان معبودان باطلہ کی جو حقیقت ہے کہ وہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور انہوں نے کائنات میں کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ اللہ نے کہا بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں کوئی چیز انہوں نے پیدا کی؟ ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے، پارٹنرشپ ہے؟ بتاؤ۔ وہ دعوت کا طریقہ ہے، نہ کہ گالی گلوچ، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، پھر اس کے بعد کہا ہود علیہ السلام نے، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو تم سب مل کر فکیدونی، میرے خلاف پلان کر لو، سازش کر لو۔ پلاننگ کرتے نا آج بھی غیر قوم کے لوگ مسلمانوں کے خلاف، مختلف جگہ پر پلاننگ ہوتی ہے، قوانین بنتے ہیں، یہ قانون بناؤ وہ قانون بناؤ، ان کو ایسا پریشان کرو ان کو ویسا پریشان کرو۔ فکیدونی جمیعا، سب مل کر پلان کر لو۔ ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، چانس بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، لیکن یاد رکھو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی بھی جاندار جس کے اندر بھی جان ہے، جس کی چوٹی یعنی جس کی پیشانی اللہ نے نہ پکڑ رکھی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تم سب مل کر پلان کر لو، تمہارا پلان اللہ کے پلان کے سامنے کام نہیں آئے گا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان سبوں نے سازش کی اور اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب، یقیناً میرا رب سیدھے راہ پر ہے، یعنی وہ رب کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، تم لوگ جو راستے پر ہو وہ غلط راستہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا دوسرے مقام پر؟ قل ان ھذا صراطی مستقیما، اے نبی آپ کہہ دو یہ میرا راستہ سیدھا ہے، فاتبعوہ، اس راستے کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل، اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ، راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے ہود علیہ السلام نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم لوگ اس دین سے پھر جاؤ گے، منہ موڑ لو گے، تو یاد رکھنا میں نے تو میرے رب کے اس پیغام کو جو تمہاری طرف دے کر بھیجا گیا ہے میں نے پہنچا دیا۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو تمہاری جگہ پر لائے گا، مطلب تمہارا صفایا کر دے گا۔ دھمکی ہے اس کے اندر۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے تمہارے معبودوں کی طرف سے نقصان پہنچا ہے۔ ارے کیا نقصان پہنچا ہے؟ تم لوگ اگر نقصان پہنچانا بھی چاہو تو سب مل کر ایک ہو جاؤ اور سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی سوچ بھی لو، پلان بھی کر لو،
نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نا، آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، آگ کو اللہ نے حکم دیا، گلے گلزار بن گیا، پارک بن گیا ان کے لیے، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آنکھوں کے سامنے سے بحفاظت نکال کر مدینہ تک پہنچا دیا۔ تو جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، قوم کے لوگ نہیں مانے، ایمان نہیں لائے اور الٹا ہود علیہ السلام کو ستانے لگے، تو پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، یعنی عذاب کا آرڈر آ گیا اللہ تعالیٰ کا، نجینا ہودن، ہم نے ہود کو بچا لیا، والذین آمنوا معہ برحمت منا، اور جو بھی لوگ ہود کے ساتھ ایمان لے آئے تھے مومنوں کو اپنی رحمت سے ہم نے بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ آپ گزشتہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں آپ جانتے ہیں کہ بیٹے نے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کے، میں پہاڑ کے پاس جا کر چڑھ کے بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اس عذاب سے آج کوئی نہیں بچائے گا، الا من رحم، سوائے وہ جس پر اللہ کا رحم ہو وہ بچ پائے گا۔ اور یہاں بھی وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے عذاب آئے تو عذاب سے بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے قوم کو، کون، ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو سخت قسم کے عذاب سے نجات دی۔ غلیظ اردو کا غلیظ نہیں، اردو کا غلیظ الگ ہے، عربی کا غلیظ الگ ہے۔ غلیظ عذاب سے بچا لیا نہیں، یہاں پر سختی کے معنی میں سخت قسم کا عذاب۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ عاد قوم ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور رسولوں کا انکار کیا۔ رسولوں کا انکار کیسا ہوئی؟ ایک ہی رسول تو آئے تھے ان کے پاس، اس لیے کہ ہر قوم جس کے پاس رسول آتا ہے وہ ہر رسول اس سے پہلے والے سابق رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ تمام کا پیغام کیا تھا؟ ایک ہی تھا، سب کا پیغام ایک ہی۔ ایک رسول کا انکار کرنا گویا کہ سارے رسولوں کا انکار کرنا ہے۔ تو یہاں پر وہی کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رسولوں کی اس قوم نے نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر قسم کے سرکش اور نافرمان کے حکم کی اتباع کی۔ یعنی قوم میں جو لوگ تھے سرکش قسم کے، لیڈر قسم کے، دادا گیری کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر قوم کے لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اچھا اس قوم پر عذاب کیا آیا تھا؟ شدید قسم کی خوفناک آندھی کی شکل میں آیا جس میں کوئی خیر نہیں تھی۔ کتنے دن؟ 7 رات اور 8 دن تک یہ خوفناک آندھی چلتی رہی، ہوا، تیز ہوا، جس کے اندر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، صرف اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا۔ آگے اللہ نے کہا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں ان پر لعنت لگا دی گئی، لعنت ڈال دی گئی، ملعون قرار دیے گئے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت کے دن بھی ان پر لعنت بھیجی جائے گی، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار، یقیناً قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم، قوم عاد کے لیے دوری ہو، رحمت سے دوری ہو، دور اللہ نے ان کو کر دیا، اللہ کی رحمت سے ان کو دھتکار دیا گیا، دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی۔ تو دنیا کا عذاب اتنا برا تھا تو آخرت کا عذاب اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج جہاں تک تفسیر ہوئی ہماری یہ سورہ ہود میں آیت نمبر 60 تک، آیت نمبر 60 تک تفسیر ہوئی، اور بالخصوص
ہود جو سورہ ہود ہے اور قوم ہود کی تفسیر یہاں تک ختم ہوئی ہے، اور آئندہ دیکھتے ہیں جو رمضان سے متعلق کیا ٹاپک بنتی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، یا تفسیر پر ہی ہوگی، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن جتنی بھی آیتیں ہم نے اب تک پڑھی ہیں، یہ سورہ ہود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑھاپے کا ذریعہ بن گیا تھا، اس صورت میں جو یہ عذابات کے تذکرے ہیں، یہ عذابات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا بنا دیا تھا۔ قوموں کی ہلاکت اور تباہی و بربادی دیکھ کر اللہ کے نبی اپنی قوم کے لیے دعا کرتے تھے کہ میری قوم کو اس طرح ہلاک نہ کرنا۔ اور یہ قوموں کے تذکرے میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اس کو ہم حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو، قوم سے مراد ساری انسانیت کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے اور ان کو دعوت دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔